بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج پاک فوج کی اسامیوں کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی اسامیاں ہیں، کون اپلائی کر سکتے ہیں، کب تک اپلائی کر سکتے ہیں اور تعلیمی قابلیت کیا ہوگی اور کون کون سی اسامیاں ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں آن لائن اور لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے پاک فوج میں جونیئر کمشنڈ آفیسر یعنی نائب خطیب اور سپاہی جو ہے ان کے لیے بھرتی کی جا رہی ہے، جس میں آپ بھرتی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی تاریخ جو ہے 19 فروری سے لے کر 9 مئی تک جو ہے آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ یہ 2024 کے لیے ہیں۔ آپ ان میں نائب خطیب اور سپاہی کے طور پر جو ہے بھرتی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اب اس میں جو نائب خطیب ہے اس کی اہلیت عمر کے لحاظ سے 10 مئی 2024 کو 20 سال سے 28 سال ہونی چاہیے۔ وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سروس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد 22 سے 35 سال اور سروس کا 1 سال سے 16 سال تک جو ہے اگر سروس کر چکے ہیں تو وہ بھی اس میں اہل ہیں۔ اور اس میں پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے تمام جو ہیں شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ مرد جو ہیں شہری وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سپاہی ہے، ڈرائیور ہے، نرسنگ اسسٹنٹ ہے، کلرک ہے، کوک ہے، سینٹری ورکر ہے، اس کی عمر جو ہے 10 مئی 2024 تک جو ہے 17.5 سال ہونی چاہیے۔ شہداء جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین، گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدوار کے لیے عمر کی بالائی حد میں 1 سال تک کی رعایت ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی رعایت ہے۔ ڈرائیور جو ہے، ڈرائیور یا سپاہی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کے لیے عمر زیادہ سے زیادہ حد جو ہے 2 سال تک کی رعایت دی جائے گی۔ مزید ڈرائیونگ لائسنس والے افراد اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے۔ اور 10 مئی 2024 کو ان کی عمر جو ہے 17.5 سال سے زیادہ ہونی چاہیے یا 17.5 سال ہونی چاہیے اور 35 سال تک جو ہیں یہ سینٹری ورکر میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی کوک، کلرک، نرس، ڈرائیور، سپاہی جو ہیں ان کی 17.5 سے 23 سال تک جو ہے عمر کا لحاظ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد قد کی جو اہلیت ہے اس میں جونیئر کمشنر آفیسر ہیں یعنی نائب خطیب، ان کا قد جو ہے 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے یعنی 160 سینٹی میٹر۔ اور باقی جو سپاہی اور ڈرائیور نرسنگ اسسٹنٹ ہیں ان کی 5 فٹ 6 انچ، ملٹری پولیس والے جو ہیں ان کی 5 فٹ 8 انچ اور زیادہ سے زیادہ اگر 6 فٹ جو ہے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب اس کے بعد جو کلرک کے کوک کے سینٹری ورکر اس کے قد کی جو لیمٹ ہے وہ ہے 5 فٹ 3 انچ یہ ہونی چاہیے کم از کم۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اب تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے جو نائب خطیب ہیں وہ دینی مدرسے سے درس نظامی جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو اور ساتھ میں کم از کم FA ہو یا FSC ہو یا اس کے برابر کی کوئی ڈگری ہو، عربی بول چال میں مہارت رکھتا ہو، قرات و حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گی۔ تو جن طلاب نے وفاق المدارس سے جو ہے دینی اسناد لے رکھی ہیں وہ اپنی اسناد کے تحت اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ ان کو معادلہ ضرور کروائیں، اس کے بعد جو ہیں اس میں اپلائی کریں۔ اب معادلے کے حوالے سے اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آئی بٹن میں دے دوں گا، وہاں سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے معادلہ کروانا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو سپاہی اور ڈرائیور ہے تعلیمی قابلیت جو ہے میٹرک یا اس کے برابر کی ڈگری۔ تو اس کے بعد اگلا نرسنگ اسسٹنٹ ہے، اس کی FSC پری میڈیکل یا اعلیٰ تعلیم جو ہے ان کو افراد ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد کلرک ہے اور کوک ہے، کلرک کی جو ہے انٹرمیڈیٹ یا مساوی ہونی چاہیے جو کم از کم C گریڈ میں پاس ہو، اور جو کوک ہے اس کی میڈل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو سینٹری ورکر ہے وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، بس زیادہ سے زیادہ تعلیم اگر پرائمری بھی ہے اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اب اس میں ضروری کاغذات کون کون سے ہیں؟
اس میں اصل اسناد آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھ 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، یعنی اصل اسناد کی 2 تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ہونی چاہیے، 4 عدد پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے، کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جو آزاد کشمیر کے لیے مطلب وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی مطلب کیسے منتخب کیے جائیں گے، تو جونیئر کمشنر آفیسر جو ہے یعنی نائب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواست جو فارم دیا گیا ہے آرمی سلیکشن اور ریکوائرمنٹ سینٹر گلگت پشاور DIG خان مظفرآباد راول یہ جو شہر بتائے گئے ہیں وہاں سے جو ہے 19 فروری 2024 سے 9 مئی 2024 کے دوران حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ سینٹر سے جا کر 19 فروری کے بعد جو ہے 9 مئی تک حاصل کر کے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد باقی جو سپاہی کے لیے آ رہے ہیں وہ 12 فروری 2024 سے 9 مئی تک جو ہے اپنی رجسٹریشن آن لائن جو ہے کروا سکتے ہیں، آن لائن ویب وہاں پہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپلائی کروا سکتے ہیں، ہم سے تسلی بخش آپ کی اپلائی کی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ لنک ہوگا، یہ نمبر آپ کو سکرین پر نظر آئے گا، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر کے جو ہے تسلی بخش اپلائی کروا سکتے ہیں۔ مزید یہ بھی سینٹر پر جا کر جو ہے 19 فروری سے 9 مئی تک جو ہے رجسٹریشن سینٹر پر بھی کروا سکتے ہیں، چاہے آن لائن کروائیں یا سینٹر پر جا کر کروا سکتے ہیں۔ مزید جو تفصیلات ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خصوصی رعایت بھی کچھ لوگوں کو ہے جن میں شہداء ہے اور جنگ کے دوران جو زخمی ہوئے ان کے لواحقین اگر بلوچستان سے ہیں، شمالی علاقہ جات سے ہیں تو وہ یعنی اور مزید فاٹا سے ہیں تعلق رکھنے والے ہیں، خصوصی رعایت دی جائے گی اور اقلیتوں کے لیے جو ہے مخصوص کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ تو یہ پاک فوج میں جونیئر کمشنر آفیسر اور سپاہی کی جو ہے بھرتی کی جا رہی، جس میں سپاہی ہوں گے، ڈرائیور سپاہی ہوگا، نرسنگ اسسٹنٹ، کلارک، حقوق سینٹری ورکر، یہ تمام جو ہے اپلائی کر سکتی ہیں۔ یہ پورے پاکستان سے جو ہے جو بھی چاہے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت، پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی معلومات ملتی رہے۔ تو ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔